اب آپ نے چوہا مار دوائیوں کا سوچا ہوگا، آرسنک بھی دیتے ہیں اور بھی کئی آرسنک بیس کمپاؤنڈ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور یہاں بھی آ کے وہ ولی شاہ صاحب پمپ کر جاتے ہیں آگے کبھی کبھی. لیکن مجھے میرے ہمشیرہ نے بتایا کہ ایک اتفاقاً ان کا ایک تجربہ ہوا جس کو دہرایا گیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک نکلا ہے، لیکن مجھے ابھی شک ہے اس پہ. وہ تجربہ یہ ہے کہ آرسنک 1000 کی گولیاں اگر پھیلا دی جائیں وہاں جہاں چوہے آتے رہتے ہیں، تو جو چوہا آرسنک 1000 کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور 2-3 دن کے اندر ہی وہ ڈھیلا ہو کے ختم ہو جاتا ہے. چوہوں پر ایک تجربہ سلفر 200 کا ہو گیا تھا ایک دفعہ. ہمارے ایک مربی جو آج کل پاکستان میں ہیں، ملک شریف صاحب جیلم والوں کے بیٹے، وہ جب افریقہ میں تھے کہیں تو انہوں نے مجھ سے دوا منگوائی اور میں نے ان کو یہ سلفر 200 تجویز کی اور وہ شیشی بڑی بھر کے بھیج دی. وہ کہیں کاغ ڈھیلا رہ گیا یا وہ تھا ہاتھ سے ویسے ہی اکھڑ گیا ہوگا، تو ساری چوہے پی گئے. اور کہتے ہیں اتنے تیز تلار چوہے میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جتنا وہ بن گئے. ان کو پکڑنا قابو کرنا ناممکن ہو گیا، وہ بجلی کے کندوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑ کے. تو سلفر 200 میں چوہوں کو اس طرح ایک قسم کی نئی زندگی اور بجلی عطا کر دیتی ہے، اور آرسنک 1000 مار دیتی ہے. اور وہ کیوں مارتی ہے اس کی تفصیل مجھے علم نہیں، مگر ایک بات ہے کہ آرسنک اگر ایسے مریض کو اونچی طاقت میں دی جائے جس کی موت قریب آ چکی ہو، آرسنک خود مارتی نہیں ہے، کوئی ایسا اس میں زہر ہے جس نے کچھ عرصے کے بعد موت پیدا کر دینی ہے، موت لے آنی ہے، تو آرسنک ایک تو بے چینی فوراً ختم کر دیتی ہے، اور دوسرے مرنے کے لیے جسم کو آمادہ کر دیتی ہے. بے چینی اس لیے ختم ہوتی ہے کہ وہ فائٹ نہیں کرتا، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے، یعنی سر تسلیم خام ہے، اور پھر آرام سے موت واقع ہوتی ہے. یہ اس لیے جائز استعمال ہے کہ پہلے میں ڈر گیا تھا کہ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی بات ہو گئی. پھر میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا مریض مرے ہی. آرسنک اونچی طاقت میں ایسے مریضوں کو جن کا معاملہ حد سے نہ گزرا ہو ان کو واپس آنے میں بھی مدد دیتی ہے. بس دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور پہنچائے گی، یا اس بیماری کی پیچیدگیوں کو دور کرنے میں مددگار ہوگی اور مریض کو واپس آپ کے شفا کے دسترس میں لے آئے گی، یا پھر اس کو آرام سے مرنے پر اندرونی طور پر آمادہ کر دے گی اور بے چینی پھر نہیں ہوتی. بہت دفعہ ایسے مریض دیکھے ہیں جن میں شدید بے چینی تھی، جب یہ اونچی طاقت میں دے دی تو آرام سے بغیر سوچے خود بخود سرنڈر کر گیا جسم اور بڑی پرسکون حالت میں وفات ہوئی. اس لیے آرسنک نے مارا نہیں ہے، آرسنک نے دونوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اندرونی طور پر ہوتا ہے. اگر شفا کے امکانات موجود ہیں تو یہ واپس اس کو صحت کے دائرے میں لے جائے گی، اگر نہ ہو تو ڈریک کروانے کی بجائے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریض مرے، اس کو آرام سے مرنے دیتی ہے. اب وہ جو تجربہ ہے اس کو یہاں دہرانا چاہیے چوہوں والے کو، کیونکہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ چوہے ہو سکتا ہے کوئی زہریلے جراثیم ایسے اندر رکھتے ہیں اپنے جن سے ان کی موت واقع ہونی تھی. مثلاً طاعون بھی ہے، تو کیوں نہ اس تجربے کو وسیع کریں. ہو سکتا ہے طاعون کے زمانے سے پہلے جو چوہوں کی حالت ہوتی ہے اس میں آرسنک دے دے کے ان کو ختم کر دیں. ایک تو آرام سے مریں گے بیچارے، دوسرے وہ بیماری کے بڑھنے سے پہلے ختم ہو جائیں گے، اس کا بد اثر دوسروں پہ نہیں پڑے گا. تو تجربوں سے آہستہ آہستہ چیزیں پھیلتی ہیں، علم بڑھتا ہے. تو کس کے گھر میں چوہے زیادہ ہیں یہاں؟ سلیم تو آئی نیچے ہماری جہاں سیڑھیوں کا پہلا قدم ہے وہاں دیکھے گئے ہیں. تم نے کبھی دیکھے؟ آواز بھی نہیں سنائی دیتی داغ دل کا نظر نہیں آتا، بھو بھی ہے چارہ کر نہیں آتا. میں تو وہاں گیا تھا، میں نے اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے کٹے ہوئے دیکھے بور جیسے، اس سے پتہ چلا کہ چوہا ہے.
کہ میں نے نچلی الماری ایک دم کھولی نا تو سر کر کے کوئی چیز دوڑی گئی وہاں ہے، وہاں آسنے کے خزانے میں پھیلا دو، ٹھیک ہے.